السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور جن دوستوں نے ہماری کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، تو وہاں سے جا کر وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے اور اپنے محلے میں آئے تو وہاں پر آپ علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کی ایک لونڈی جو اس وقت انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی وہ موجود تھی، اور جب اس نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا پھر وہ آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کی بیٹھک میں گئی، تو وہاں پر آپ علیہ السلام کے پوتے اور آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ تو اس بیٹے کو جب اس لونڈی نے بتایا کہ یہ عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل موجود تھا، آپ نے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں تو عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، تحریری نسخہ جل چکا تھا، اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے حصے یاد ہیں، تو آپ اگر واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ ہمیں تورات دوبارہ لکھوا دیں۔ دوستو، اصل بات یہ تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں ایک محفوظ مقام پر تورات کو چھپا دیا تھا، جس کا علم اس وقت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو لے کر اس جگہ گئے، وہ نسخہ نکلوایا۔ اس وقت چونکہ 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا تو اس کے صفحے بوسیدہ ہو چکے تھے اور الفاظ مٹ چکے تھے۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل کے سارے لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو فوراً پوری کی پوری تورات زبانی یاد ہو گئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو وہ تورات لکھوا دی، اور یہ وجہ تھی کہ اس لیے یہودی آپ کو آج تک اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کی وفات بھی ادھر ہی ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ تجھے ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، تو اس میں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام خود تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا 100 سال پہلے آپ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کی تھی، پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے تو تب بھی آپ کی عمر 40 سال ہی تھی، تو اس وجہ سے حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے بیٹے تو بوڑھے ہوتے تھے جبکہ آپ خود جوان ہوتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں چونکہ تورات کا کوئی حافظ موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات دوبارہ یاد کروائی اور آپ نے وہ حرف بحرف لکھوا دی۔ اس کے علاوہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں مختلف روایات اور بھی ملتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر بادشاہ جس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا تھا، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے، انبیاء کرام ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں وہاں پر کسی چیونٹی نے کاٹا تو ان نبی نے ان چیونٹیوں کو وہاں سے نکلوایا اور آگ سے جلوا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ کیوں نہ آپ نے ایک ہی چیونٹی کو جلوایا، یعنی کہ وہ جس ایک چیونٹی نے ان کو کاٹا تھا اس کو جلوانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سب کو جلوا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ تو دوستو،
حقیقی صورتحال کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک اور نبی کا واقعہ سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔